पंजाब हुकूमत की जो थी तब्दीली के मौके पे ऊपर जब मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उस वक्त भी तमाम जमातों ने ये कहा कि आप इस पे फुल कोर्ट बिठाएं, क्योंकि ये एक अहम कौमी मामला है। पाकिस्तान की जो 55% से ज़ायद कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो पंजाब से हैं मुतल्लिका, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त भी वो लार्जर बेंच नहीं दिया गया, फुल कोर्ट नहीं दी गई। उस वक्त 7 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो कि मैं समझता हूँ कि बार की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे सिस्टम में, उन्होंने हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए सिस्टम की एक वॉच डॉग के तौर पे काम किया। उसके बाद कई ओकेजन्स आए, रिसेंट पास्ट में आपने देखा यही बात दोहराई गई। फिर ये जो पीछे फैसला आया जो हालिया इलेक्शन के हवाले से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख किसने मुकर्रर करनी है और उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उस पर भी ये हुआ कि पहले लार्जर बेंच बना 9 रुकनी, फिर वो 7 रुकनी में तब्दील हुआ, फिर वो 4-3 से खारिज हुई दरख्वास्तें। जब हमने बात की उस पर ठट्ठा भी लगाया गया कि जी ये 4-3 कैसे हो गया। फिर अदालती फैसले ने ये साबित कर दिया, लेकिन उसको भी 3 रुकनी बेंच ने फाइनली फिर डिसाइड करके सेकंड राउंड में उस पर प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो हैं प्यूनी जज और उनसे नेक्स्ट जो हैं सीनियरिटी में वो नहीं हैं। फिर उसके बाद जो इस वक्त नंबर 5 पे तशरीफ़ फरमा जज साहबान वो इसमें नहीं हैं। फिर जो नंबर 7 और 8 पे सीनियरिटी पे तशरीफ़ फरमा जज साहबान हैं वो नहीं हैं, बल्कि पिक एंड चूज़ के ज़रिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया। और सब उससे जो बड़ी बात है जिस पे सबको मेरे ख़्याल में हमने ये बात भी की और हमें इस बात का दुख और तकलीफ़ भी है कि एक जुडिशल प्रेसिडेंट है, प्रोपराइटी हम उसे कहते हैं, कि चीफ जस्टिस साहब के बेंच बनाने के इख्तियारात के बारे में वो बिल है जो अभी कानून बना नहीं है। लेकिन मान लिया कि आपने उस पर कोई बेंच बनाया है, तो तमाम तर रवायात जो हैं साबका और प्रोपराइटी के तमाम असूल जो हैं स्टैब्लिश्ड, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उन्हीं के इख्तियारात की बाबत तो बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का ये दरीना मुतालबा था। सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये बात आई। आपने रात भी देखा कि बार काउंसिल्स ने पाकिस्तान भर की जो वकला की एपिक्स रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बार काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इन्होंने बैक ज़ुबान होकर ये बात कही कि ये जो प्री मैच्योर बेंच लगाया गया है, हेयरिंग के लिए केस लगाया गया बेंच के रूबरू, और बेंच की जो तश्कील है उसको उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते, ये अफसोसनाक है और इसके लिए जब अप्रोप्रिएट टाइम हो उस वक्त लगाया जाए। और उन्होंने कहा कि इस कानून साजी के बारे में हमारा भी ये मुतालबा था और इसको अना का और ईगो का मसला ना बनाया जाए। इन सारी बातों के बावजूद मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी माजरत से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लिमान की तरफ से नहीं है। पार्लिमान का ये आइन और कानून के तहत इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, इदारों की फंक्शनैलिटी को सामने रखते हुए उनकी गैर जानिबदारी को इंश्योर करने के लिए वो कानून साजी करे। और आज हम सारे दोस्त बैक ज़ुबान ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कि अवाम का ये हक़ जो है ये हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि पार्लिमान को कानून साजी के प्रोसेस से रोकने की कोशिश की जाए कि अभी कवानीन बन रहे हैं तो उन पर भी कदगने लगाने की बातें हों। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। और दूसरा जो कानून साजी का हमारा इख्तियार है उसमें जो इदारों की बेजा मुदाखलत है, जो ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स के यानी कि 3 जो सतून हैं वो अपने अपने हदूद में काम करें,
اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے، ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں. اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں ہیں. یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا، اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی. اس کو بھی چھوڑیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے، ہم 2 سپریم کورٹس کی باتیں نہیں کرتے. آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں. ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو وہ عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں، جو عدالتی فیصلے آئے، ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے، یہ شاہی دربار نہیں ہے، یہاں پہ ون مین شو نہیں ہوگا. اور 12 اکتوبر 2019 کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے، جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے جو اختیارات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے زیر بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا، انٹرنیشنل جورسٹک کونسل نے کہا اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیئرز میں ان کی مداخلت رہی ہے، حکومتی معاملات میں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربوں ڈالر کے جرمانے سہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوا کہ ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی. تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے بابت، یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے، نہ آئین اور قانون اور پروپرائٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر دیا جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا، جب یہ قانون بن جائے گا، شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں، پر رائج الوقت قانون کے مطابق اور جو اعلیٰ عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. قاہرہ صاحب آپ کو شاید. بہت شکریہ. تارڑ صاحب نے بات تو بڑی وضاحت سے کر دی. ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی، ایکسیپٹنس ریجیکٹ جو بھی کرنا انہوں نے. اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں. اسی ادارے کے وقار کے، اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو ماحول تلخ ہو گیا ہے، چلے ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں، فیصلے بھی آ گئے، لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کر جائے گا، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی. اگر ماضی میں کوئی چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پہ توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور ہیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. بالکل. طارق صاحب وکیل ہیں، یہ لا کی باتیں کر رہے ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے.
दूसरी, बेंच की कंपोजिशन अगर आज इस मौके पे ही माजी की, मैं गलतियां कहूंगा, माजी के होने वाले फैसलों की तलाफी करते हुए, बेहतरी की तरफ चलते हुए आज ही फुल कोर्ट की तरफ चला जाए। आप खुद डिवीजन का इतना वाज़े तौर पे सबूत दे रहे हैं और फिर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से डरा के रखा जाए कि जनाब कंटेम्प्ट लग जाएगी, तो कैसे डरेंगे, कैसे रुकेंगे लोग, कैसे मुमकिन है? खुदारा आज भी हम कह रहे हैं इदारों का तसादम इस मुल्क को, पहले ही हालात खराब है, इसको बड़े खौफनाक तरफ लिया जा रहा है। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे, देखिए आज भी कानून नहीं बना, हमने आज तक ये तो नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब को ये बेंच नहीं बनाना चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि बेंच बनाने का तरीकाकार ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त कर ले, उसमें अंदर बैलेंस करे। हमने चीफ जस्टिस के इख्तियार को आज भी चैलेंज नहीं किया क्योंकि अभी तक वो कानून हमारा मौजूद नहीं है। सो हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, एक सियासी पोजीशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज भी हमारी गुजारिश है, सियासी जमातें, हमसे भी गलतियां होंगी, हुई होंगी, हम इससे इनकारी नहीं है, लेकिन तवक्को ये की जाती है कि अपनी गलतियों से सीख के हालात को दुरुस्त किया जाता है। आज ये जो ढटाई का एक मुजाहरा है, वेरी सॉरी टू से, ये लफ्ज़ तल्ख है, मैं मुतबादल को लफ्ज़ ढूंढ नहीं पाया, लेकिन अगर इस ढटाई का, इस जिद का मुजाहरा किया जाए, अना, और आप ये मतलब सारी कौम को इस बात का इकरार है। मैं आप सब दोस्तों को कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, इस बेंच को देखने के बाद, इनकी लिस्ट देखने के बाद आपका क्या तासुर था? ये तासुर जो पाकिस्तान के एक एक फर्द के पास मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब इसको तोड़िए। ये आपके इदारे, आपके माहौल के दुरुस्तगी के लिए, इसको आगे लेके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह चलेगा तो हम इसको इस तरह कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू। कामरान मुर्तज़ा साहब जी को ऐड करें, फिर मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए। थोड़ा सा कामरान साहब इधर आ जाए। कामरान मुर्तज़ा नहीं होगा फ्रेम इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ने बात की, उसी तसलसल में खुशकिस्मती से या पता नहीं बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक़ दो घरों से है। पार्लियामान से तो है ही है, मगर बतौर वकील भी मेरा ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट के साथ भी है। और पार्लियामान में तो हमने बाज़ औक़ात जो है वो ये देखा था, ये सोचा था कि हम कोई लाइन ले लेते हैं, बाज़ औक़ात पार्टी लाइन होती है, बाज़ औक़ात और जो है ना वो मामलात होते हैं, मगर कभी हमने सोचा भी नहीं देखा था और देखा भी नहीं था कि अदालतों में कोई ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर जो है वो किसी वक्त भी दिल में कोई शक भी इवन पैदा हो। अब आज जो बेंच की फॉर्मेशन थी कल, मैं देख के उसको एज ए वकील, मैं एक JUI के वर्कर के तौर पे बात नहीं कर रहा इस वक्त, मगर एक वकील के तौर पे जब मैंने उस बेंच की फॉर्मेशन देखी कल, मुझे किसी दोस्त ने जब भिजवाई, नाम भिजवाए, तो मुझे केस की फिक्सेशन पे भी हैरानगी हुई और बेंच के मेंबर्स को देख के भी मुझे हैरानगी के साथ तकलीफ़ हुई। दो तीन बातें उसमें बड़ी अजीब सी हैं। पहली बात तो ये कि अब जैसे दोस्तों ने बताया कि कानून नहीं बना, अब तक स्टिल पेंडिंग है और वो जल्दी शायद इस हद तक की है कि उसको चैलेंज जो है ना वो बिफोर टाइम कर दिया गया, और उससे भी ज़्यादा जल्दी इस हद तक है कि उसको फिक्स भी जो है इस तरह से कर दिया गया। इससे भी बहुत सारे मामलात इसी तरह से अहम या इससे भी बाज़ औक़ात ज़्यादा अहम पेंडिंग है, सालों से, मुद्दतों से, और उनके ऊपर जो है ना उनकी फिक्सेशन नहीं हुई। फिक्सेशन के हवाले से एक और अपनी तकलीफ़ का इज़हार करता जाऊंगा आपके पास कि जो केसेस हमने जनवरी, इस साल के जनवरी में फ़ाइल किए थे, अभी तक उसमें से बाज़ केस ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक नंबर भी उनको अलाट नहीं हुए हैं। तो जब सूरत हाल ऐसी होगी कि उनके जो केस हम फाइल करेंगे उसमें बाज़ के नंबर भी ना लगे होंगे, और बाज़ ऐसे केस होंगे कि जिसमें अभी कानून बना भी नहीं होगा और वो फिक्स हो जाएगा,
اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے 8 لوگ, اب اس وقت اس 8 لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل اس وقت جو اسٹرینتھ ہے, پریزنٹ اسٹرینتھ ہے جو سپریم کورٹ کی 15 ہے, اس میں اس قانون میں جس کو جو وہ کویسچن کرنے جا رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہے نا اس پٹیشن میں کویسچن کیا گیا ہے, وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا. تو فرض کر لیجئے کہ اگر 8 لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا؟ باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ 8 لوگوں نے سن لیا اور 7 لوگ باقی رہ گئے, تو وہ اس سے بڑا بینچ سننا چاہیے. وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونیئر ججز آ جاتے ہیں, اور وہ جونیئر ججز جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آؤٹ آف ٹرن آتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اس میں تارڑ صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے, ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں, کہ وہ جونیئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کو جونیئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونیئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جونیئر ججز کا جو ہے نا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے جونیئر ججز, آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. سر اس میں جس قانون کو وہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں, میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے ماں سوائے 2 اعتراضات کے, میں نے کانٹینٹس پہ جو ہے وہ اعتراض کسی دوست کے نہیں سنے. کانٹینٹ پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے, صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. کانٹینٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی, یا ایک اور جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک ایک پروویژن کے حوالے سے, رائٹ آف اپیل کے حوالے سے, وہ یہ. تو اس کے 2 جوابات ہیں. ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم 20, 25, 30 سال سے بار بار دہرا رہے ہیں, اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے, اور اس اچھے کام کا یہ تیا پانچا اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی جاتی ہے, فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوست کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ زیادتی کا مداوع آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی رستہ دکھایا گیا ہے, اس کا مداوع بتلایا گیا ہے, تو وہ اس میں کیا برائی کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. اننیسیسری ہیسٹ کی بات کر رہا تھا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں ججز کی سینیارٹی کے حوالے سے نہیں فکس ہوئے نا, کبھی فکس نہیں ہوتے. 63A والا ریویو پینڈنگ ہے جس کے ذریعے جو میں کہتا ہوں کہ جو اس سارے جو سسٹم کو تیو بالا کرنے اور تیا پانچا کرنے کی ایک ذمہ دار جو ایک ججمنٹ ہے, اس کا ریویو کبھی فکس نہیں ہوا. اب وہ اس کے بعد جب بھی فکس ہوگا وہ اس میں بہت آسان سی بات ہوگی کہ یہ اب انفرکچس ہو گیا. جس وقت بھی آئے گا وہ انفرکچس ہو جائے گا, اور وہ ایک بری ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی, اور یہ اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا. اس ججمنٹ کو کوئی ریفر نہیں کرتا تھا, اس طرح سے یہ 63A والی ججمنٹ رہے گی, اسی طرح سے جسٹس منیر والی, مولوی تمیز الدین والے معاملات رہیں گے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس طرح کے معاملات اٹھانے والے ججز سینیارٹی کے معاملات اٹھانے والے سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے, مگر ان کا معاملہ جو ہے نا وہ فکس نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے, سیٹھ وقار کی بات کر رہا ہوں, مگر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہوا. تو فکسیشن کا کوئی معیار ہونا چاہیے. ہم نے اس قانون میں کوئی کون سی ایسی بری بات کر لی تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ اتنی جلدی ناراض ہو گئے اور اتنی جلدی کیس فکسیشن پہ آ گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہا اور 8 لوگ بیٹھ گئے. تو یہ اس جو بینچ کی فارمیشن ہے, نہ صرف اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اپنی پارٹی کی سطح پہ, اس حکومتی اتحاد کی سطح پہ, بلکہ اس میں جو اس فارمیشن سے میں ایک وکیل کے طور پہ جو سمیل کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت بری بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میاں افتخار صاحب سر. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑوں نے بات کر دی اور وہ تو واضح ہو گئی. صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ جو جس وقت یہ بینچ بنا اس پہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں بنا.
صدر صاحب نے بل روکا, پھر اس پہ اعتراض لگا کے بیچ دیا, پھر گیا. سمجھ تو ایسے آ رہا ہے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا کہ آج جو جج صاحبان بینچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہی کڑی ہے, وہاں پہ روکنا اور یہاں پہ روکنا. تو پارلیمنٹ کے خلاف اتنی بڑی یعنی انداز میں تیاری کرنا کہ ایک صدر صاحب بیٹھے ہوں جو کہ وہ پاکستان کا صدر بننے کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ پیپلز یعنی پی ٹی آئی کا صدر بنا ہوا ہے, اور جج صاحبان تو پاکستان کے جج صاحبان ہیں, تو ان کو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدر صاحب کے پلی کو آگے بڑھا کے اپنے مفادات کے لیے اس کو یعنی انہوں نے بینچ بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پہ بینچ بننا چاہیے تھا, سینئرز کہاں گئے؟ کیا ایک سینئر پہ بھی اس کو یعنی اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر اس بینچ میں ایسے ججز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں جس پہ اعتراضات ہیں, اس کو بھی درگزر کیا گیا. پھر اس بینچ میں ایسے بھی ہیں جو جونیئر ترین ہیں. تو کیا یہ مرضی کی, اور پھر یہ کہ 15 میں 8 میرے مٹھی میں ہیں, تو یہ بھی ایک احساس دلانا کہ اگر فل کورٹ کی بات بھی ہو تو پھر بھی ہماری اکثریت, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جگر کو دیکھو, جمہوریت سے محبت کو دیکھو, کہ ہم کہتے فل کورٹ بناؤ. اس کو پتہ بھی ہے کہ 8 ان کے پاس ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بناؤ. تو فل کورٹ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا دوسری رائے تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جج صاحبان کو تو سننا چاہیے اور حقائق کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. اگر تمام ہمارے وکلاء برادری کے اور تمام لوگوں کا یہ ایک ڈیمانڈ تھا اور کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ چلا رہا تھا, اگر آج پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اور اس پہ یہ بات کرنا کہ یہ جج کے اختیارات میں مداخلت ہے, قطعاً مداخلت نہیں ہے, یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہے. جس طریقے سے جج صاحبان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صرف یعنی حکومت وزیر اعظم نہیں ہوتا, وزراء بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کابینہ بھی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ تمام ججز مل کے ہی سپریم کورٹ بنتے ہیں نا. ایک بندے کے لیے سارا اختیارات ایک جگہ رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ انہی ججز میں سے خود یہ تقسیم کار کریں اور 3 سینئر ججز مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ سوموٹو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا. تو اس میں کہاں سے اختیار ان سے چھینا گیا؟ ہم نے تو انہی کو دیا ہے, لیکن ایک انصاف کے طریقے سے دیا گیا ہے. لہٰذا یہ تاثر بہت غلط جا رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک کہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں, خاص کر اقتصادی طور پہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. بین الاقوامی معاہدوں میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یہ اتنی گہری سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر ہم نے اگر یہ گناہ کر دی کہ ہم نے حکومت جو آئینی طریقے سے تبدیل کی تو عدم اعتماد کے ذریعے یہ ہم نے گناہ کر دی. لوگ تو شبخون مار دیتے ہیں, ہم نے تو آئینی طریقہ کار کو استعمال کیا, یہ بھی لوگوں کو برا لگا. ہم پیار کی زبان بولتے ہیں, جمہوری زبان بولتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں, عدالت کا احترام کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے, اس کی سپریمیسی کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی اس کی قانون سازی کو بھی روکے, اس کی اختیارات کو بھی روکے اور پارلیمنٹ کو بھی نہ مانے, تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرے گی. کیا ہم سپریمیسی کے لیے, یہ تو ایک فرد کی بات نہیں ہے. اگر آج قانون بنانے والے اور آئین بنانے والے بے اختیار ہو جائیں اور وہ لوگ جن کو آپ آئین اور قانون دیتے ہیں وہ بے اختیار ہو جائے, یہ تو الٹ قانون بن گیا ہے, یہ تو دوہرا نظام چلنے لگا. پاکستان میں ایک ہی نظام ہے, پارلیمانی وفاقی نظام ہے, اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے, تمام اداروں کے اپنے اختیارات ہیں, اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. موجودہ طریقہ کار سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وقار کے لیے اور پارلیمنٹ کی وقار کے لیے اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کو اس بینچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ درست نہیں ہے اور اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا. اور اگر اس کے مقابلے میں وہ لازمی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روکیں گے, تو کس کا راستہ روکیں گے؟ آئین کا راستہ روکیں گے؟ پارلیمنٹ کا راستہ روکیں گے؟ اگر آئین اور پارلیمنٹ کا راستہ عدالت کے ذریعے سے روکنا اگر یہ مثال بن گیا
تو پھر تو یہ ملک چلنا بھی محال ہو جائے گا. خدا را ملک پہ رحم کرے, جج صاحبان اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اختیار استعمال کرے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرے. بڑی مہربانی. شکریہ جی. سید امین الحق صاحب ایڈ کر دیجیے. بہت شکریہ. اچھا ادھر آ جائیں. امین بھائی بیٹ میں دے دوں. خیرہ صاحب دے دیجیے. بہت شکریہ. آج ایم کیو ایم کے یہاں موجودگی, ان تمام دیگر پارٹیوں کے ساتھ موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. اور اچھی بات کیا ہے کہ ہم کس حوالے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ آئین و قانون کے حوالے سے. 1973 کا آئین سپریم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایسی چیز ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور یہ آئین کہاں پاس ہوا؟ پارلیمنٹ کے اندر. تو یس, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ 3 چیزوں کے لیے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی, دیر شوڈ بی ایبسلیٹلی نو کمپرومائز آن اٹ, نمبر 1. نمبر 2, عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری. اور نمبر 3, ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کا قائم و دائم رہنا. دیٹ 3 آر دا ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کو دیکھ کر کے میرا خیال ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ یس ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے تاکہ کہ کلیکٹیو وزڈم نظر آئے. جب کلیکٹیو وزڈم ہوگا تو میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں نکلیں گی. ہماری کیا خواہش ہے کہ ہر صورت میں کسی شخص کو بھی یا کسی بھی ادارے کو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی, مستقبل کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کہ عوام کی کیا چیز بہتری ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا واضح 2 ٹوک مطالبہ کہ یس ہر صورت میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے, کلیکٹیو وزڈم ہو, اور آخر میں کہ یس ہر ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے, انصاف ہو, اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب جی, نیشنل پارٹی بلوچستان سے. لیکن جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئین ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ہے, اور اگر آئین کے اصل روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ملک ہرگز سیاسی اور آئینی بحران کا شکار نہ ہوتا. دیکھیں, جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک چیز قانون بنی ہی نہیں ہے اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, جس کا یقیناً کوئی بھی جواز نہیں ہے. اور پھر اس ماحول میں, اس محاذ-آرائی اور چپکلش کے ماحول میں سلیکٹیو بینچ تشکیل دینا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہے. پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا, اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فیڈریشن کے اصل روح کے مطابق بینچ میں سارے وفاقی اکائیوں کو, چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں, ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے, اور ایسا بینچ بنایا جائے جو فریقین کو قابل قبول ہو. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہاشم نوتیزئی صاحب. جی شکریہ. صافی حضرات, جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے, ساری چیزیں ہمارا جو لا منسٹر ہے طاہر صاحب نے, باقی دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بات کیا. ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یقیناً اس ملک کی آئین کے اوپر, جمہوری نظام کے اوپر ہم لوگ کا یقین ہے, لیکن بدقسمتی سے
شروع دن سے جو چھوٹے صوبے ہیں کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر اکثر و بیشتر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہاتھ سے انصاف کے ادارے، اپنے ہاتھ سے انصاف کی آوازیں صدائیں آ رہے ہیں۔ اگر شروع سے آپ اس معاملے کو اگر فل کورٹ میں رکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں، متنازع باتیں کیوں آتے تھے؟ آپ کا 9 بینچ سکوٹ کر کے 3 بینچ پہ آ گیا، اور اس سے پہلے جو 4-3 کا جو فیصلہ تھا آپ نے اپنے فیصلے کو انڈورس نہیں کیا۔ ہم کس سے سوال کریں، کس سے انصاف کے سوال کریں؟ تو اس سے لگتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہمارا ایک سپریمیسی ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی بنانا، قانون میں ترمیم کرنا۔ ہم نے اگر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے ایک قانون پاس کر کے صدر پاکستان کو بھیجا ہے، ابھی تک وہ واپس آیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کا شور مچ رہا ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں۔ کیا آپ کو بلوچستان کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ کیا آپ کو KPK کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ آپ تو پہلے سے KPK کے جو ججز ہیں، خیبر پختونخوا، اس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم بار بار جو سیاسی رہنما ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک جمہوری طریقے سے، ایک کولڈ مائنڈ طریقے سے اس ملک کے سسٹم کو ایک ایسے طرف سے چلایا جائے کہ ہم پہلے سے پسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، ہماری معاشی حالات کے در ہے۔ اگر ہم نے، جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا تھا، میاں افتخار صاحب نے، کہ ہم نے اگر اس گورنمنٹ کو، اس رجیم کو چینج کیا ہے، ہم نے ایک آئینی طریقے سے چینج کیا، ہم نے ایک کوٹ آف کانفیڈنس کے طریقے سے چینج کیا، ہم نے کسی کے سے یعنی بزور شمشیر ہم نے کسی کے اوپر اپنا یہ اس کو اٹھایا نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے خدا را سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ اپنے ادارے کا، اپنے ادارے کا تقدس بحال کرے، اور جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے دیں۔ جیسے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل چلا گیا، یقیناً رائٹ آف اپیل چلا گیا۔ اگر آپ نے 8 ججز کا بینچ تشکیل دیا، اگر ان کے یہ فیصلے آ جاتے ہیں، پھر کس کے پاس کوئی جائے اپیل کرے؟ اگر آپ رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ کے جو بھی 15 ججز تھے اس کے اوپر اگر آپ تشکیل دیتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کو صبر کر لینا چاہیے کہ ایک دفعہ صدر پاکستان کی طرف سے یہ قانون بن کے آ جائے، اس کے بعد کوئی اس کو چیلنج کریں۔ تو لہذا بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم سارے اتحادی ایک ساتھ ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نظام کو مستحکم کرے، اس ملک کے جو معاشی استحکام ہے اس کو مستحکم کریں۔ ہمارے ہاں سارے ادارے ہمارے لیے قابل قدر ہے، ہر ادارہ اپنے آئین میں، اپنے حدود میں رہ کر کوئی ملک و قوم کا فیصلہ کرے، یہ عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ سینیٹر شفیق ترین صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، سارے دوستوں کا شکریہ، میڈیا کا شکریہ۔ جیسے کہ ہمارے جو ٹیم ہے، ہماری اتحاد کے جو لائرز ہیں، انہوں نے ساری تفصیل سے بات کی۔ ایک اہم موضوع چل رہا ہے کافی دنوں سے، ہماری پارٹی کا یہاں موجود ہونا اور ہمیں اپنے موقف کا اعادہ کرنا ہے، کیونکہ پشتونخوا ملی قومی پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ایک قانون سازی کرے۔ یہ تمام وکلاء کا اور تمام ان کے جو یونینز تھی، ان کے جو تنظیمیں تھیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ قانون سازی پہلے ہونی چاہیے۔ لیکن جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے اور اس کو جو پری میچور سٹیج پہ روکنا ہے، جب تک ابھی تک ایک قانون بنا نہیں ہے، نوٹیفائی نہیں ہوا، اور پھر اس کی جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے، جو صوبوں کے ہمارے دوستوں نے بات کی ہے کہ بلوچستان کے جو ہیں ہمارے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، خیبر پختونخوا کے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو جو ہے بینچ سے الگ رکھنا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اور جب کہ ہم ایک سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لیے, لیکن جب وہ ہمارے جو حکومتی اتحاد ہے پہلے دن سے ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جو ہے فل کورٹ بنایا جائے, لیکن پہلے بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا, لیکن آج اس سٹیج پہ جو ہے جب ایک چیز متنازع بھی اور اس کے علاوہ پھر جو ایک متنازع بینچ جو ہے بنا کے جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اداروں کا تصادم جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے, کہیں ایسے نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو ہے ہم کسی دوسرے خطرناک صورتحال کی طرف نہ جائیں. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. بلوچستان عوامی پارٹی سے ہمارے پاس اسرار ترین صاحب ہیں, آپ ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا جی. میرے خیال میں گزارشات تو تقریباً ہمارے ساتھیوں نے کر ہی دی ہیں. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان میں ہم سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور پورے جو جمہوری سسٹم ہے اس کی بالادستی رہے. مگر بدقسمتی سے ایسا دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عدلیہ کا بصد ہم احترام کرتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ آئین کو ایلیبوریٹ کرے, اس کی تشریح کرے, مگر اس کی بخیاں تو کم از کم نہ ادھیڑے. تشریح کرنے کا مطلب بخیاں ادھیڑنا نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ قضیہ ہی 63A سے شروع ہوا. 63A کی بخی ادھیڑ کے پھر اس میں پیوند کاری کر کے نئی طرح سے ایک آئینی تشریح کی گئی. تو میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر 3 4 2 3 یہ فیصلے بالکل واضح ہیں کہ ایک 4 ججز نے اس بینچ میں ایک اختلافی نوٹ دیا تھا اور اس کو سراسر نظر انداز کر کے آگے بڑھا گیا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنگل کی قانون کی طرح کہ جیسے شیر چاہے تو بچہ دے, شیر چاہے تو انڈا دے. میرے خیال میں شیر بچہ دے گا تو لوگ مانیں گے, انڈا دے گا تو اس کو وہ شتر مرغ کا انڈا سمجھ کے لوگ ٹھڈا مار دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو بھی ہماری کولیشن ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی. تو ہم بھرپور طریقے سے یہ کوشش اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا جی, بڑی نوازش. طاہر صاحب 2-3 لے لیں, اتنا لمبا ہو گیا جی. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ, اس کا وفاقی کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے, اس کو انڈورس بھی کیا جاتا ہے, وہ سپریم کورٹ میں ابھی تک موجود ہیں. تو حکومت کی اتھارٹی پھر کہاں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ کو جتنے بھی آپ لوگوں نے قرارداد بھی پاس کی, بل بھی وہاں پہ ہو گیا, اس کی اتھارٹی کو تو سیدھا تسلیم نہیں کر رہے. ایک رجسٹرار تک جو ہے یہ بینچ بھی اسی کے دستخطوں سے جو ہے وہ بڑھایا گیا. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ سب کو معلوم ہے. پارلیمان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے, اور آئین کی جو سب سے اوپننگ لائن ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس ملک پہ جو حکمرانی کا حق ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہے. تو 22 کروڑ کے منتخب نمائندہ ایوان کے فیصلوں کو اگر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے اور وہ بھی عدل کے ایوانوں سے, تو میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. طاہر صاحب, بطور وزیر قانون ایک کولیشن گورنمنٹ کے آج آپ کو پچھتاوا ہے کہ 2 جونیئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے میں آپ کا ایک اہم کردار تھا, اور اس کے بعد آپ نے ریزائن بھی کیا. تو آج حکومت کے مسائل ہیں اس میں وہ 2 ججز جو ہیں آپ بھی بنتا ہے, تو آج کیا آپ پچھتاوا فیل کر رہے ہیں؟ ہمارے مذہب میں بھی قرآن پاک میں حکم ہے توبہ کا اور معافی کا. میں آج پبلک اپالوجی آفر کرتا ہوں دوبارہ. میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کے تابع وہ ووٹ کرنا پڑا. میں بار کاؤنسلز کے نمائندے کے طور پہ, قانون کے طالب علم کے طور پہ
वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। उस्मान खान जी, समा टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है तारड़ साहब कि हमने माजी में भी देखी है कदलिया तहरीक चली थी और उसमें बड़ा जोश और वलवला था। आज हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स को ना बेंच की हिमायत हासिल है, ना बार की हिमायत हासिल है, उसी एक शख्स को ना अवाम की हिमायत हासिल हो रही है और ना ही पार्लिमान की हिमायत हासिल हो रही है। ऐसी कौन सी गैबी मदद है कि जो जिद, अन्ना और हट दर्मी पे एक शख्स को कायम किए हुए, खड़े किए हुए उस पर? ये तो वक्त बताएगा। और हम जो बार बार इसी वजह से जो दस्तक दे रहे हैं, हम सारे आइन को मानने वाले हैं। आपने सारी जमातों का मौका, ये सारी वो जमातें हैं जिन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए, इस वफाक को बचाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए हर मार्शल लॉ दौर में किसी न किसी हवाले से मुख्तलिफ अदवार आए हैं ना। किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर के ऊपर कोड़ों के निशान आए, किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जेलें भरी, कभी ANP ज़ेरे अताब था, कभी हमारी बलोच नेशनल जमातें जो हैं वो अताब में रहीं, कभी JUI फजलुर रहमान साहब ने हुर्रियत का अलम उठाया। आज ये सब आपके सामने बैठे हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को गवाह रख के ये बात कर रहे हैं कि ये जो आइन पे शबखून है, ये जो पार्लिमान पे हमले हैं, ये ताने बाने आप सबको नज़र आ रहे हैं। हम तारीख को दुरुस्त रखना चाहते हैं और हम दस्तक दे रहे हैं आज अवामी नुमाइंदे होने के हवाले से, और इदारों को हम ये इल्तजा करते हैं कि अपनी आइनी हदूद में रहें। इस मुल्क का निज़ाम आईने पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक चलाएं। और सबसे बड़ी बात कि जब हुक्मरानी अवाम की है तो इदारा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लिमान में हो, वहाँ पे जो अक्सरियती, जो वो कलेक्टिव विजडम है, अक्सरियती भी नहीं, जो सियासी इदारे हैं वहाँ पे तो वोट गिने जाते हैं, लेकिन जो आइनी इदारे हैं वहाँ पे कंसेंसस से फैसले होने चाहिए, वहाँ पे इज्तिमाई सोच को रास्ता देना चाहिए, वहाँ पे मिल के इस मुल्क की बका और इस मुल्क के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी चाहिए, ना कि अपनी सुप्रीमेसी की जो लड़ाइयाँ हैं उनकी नज़रदारों को कर दिया जाए। और आपने वो जो लफ्ज़ हैं मेरे मुंह से दोबारा जचते नहीं हैं, ये जो इंपीरियल कोर्ट और वन मैन शो के अल्फाज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात में लिखे जाने के बाद इस बात की गुंजाइश नहीं है कि उसी रूप पे उसी खूब पे इसे चलाया जाए। सर, एक साल कबल जब असेंबली तहलील करने का ऐलान हुआ सदर ममलिकत की जानिब से, उसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) को इस्तेमाल करते हुए एक सुमोटो एक्शन लिया और फिर असेंबलियाँ बहाल की गईं। तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि पार्लिमान की बालादस्ती या पार्लिमान के काम में मुदाखलत है। तो क्या उस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी ये चीफ जस्टिस और यही जज साहिबान थे, उसे आप समझते हैं कि 184(3) का उस वक्त भी इस्तेमाल गलत हुआ था? काश के जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो 184(3) उस पर भी होता। और एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने 9 रुकनी बेंच में बैठ के कहा कि 2 असम्बलियाँ जो कि पाकिस्तान की 65-70% आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो एक शख्स की जो कि अजनबी है उस डिस्पेंसेशन में, उसकी अना और ज़िद पे तहलील कर दिया जाए तो अदालत उसका जायज़ा ले। कौमी असम्बली की तहलील 22 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन थी, वो अना की ज़िद नहीं थी, वो 22 करोड़ अवाम की मैंडेट की ज़िद थी। आइन का आर्टिकल 95 आप भी उसी तरह पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आएगी तो वोट के ज़रिए उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और उसकी मौजूदगी में असम्बली तहलील नहीं हो सकती। उसको वोट कराए बगैर 3.5 मिनट में कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंतखब मुक़्तदर अदारा है, उसको तहलील किया गया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी अंधेर नगरी नहीं थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ओथ का ये तकाजा था कि वो ये करते। हम आज भी उनके 184(3) के इख्तियार के खिलाफ नहीं। हमने जो तरीकाकार वज़ा किया है वो बार ने हमारी गाइडेंस की है, सीनियर वकला ने, ज्यूरिस्ट ने, सिविल सोसाइटी में, आप सब ने, और उस पर हमने कानून साजी की है ताकि मतवाज़न इख्तियार जो है वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आए।
माजी में हमने देखा कि जब भी अदालतें इस तरह से एक्टिव नजर आई तो कोई इंस्टीट्यूशन या सेगमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन उनके पीछे था, तो क्या ये जो एक्टिविज्म है ये चीफ जस्टिस का अपना है या इसके पीछे भी आप देखते हैं कोई है इस तरह? और दूसरा, क्या सियासी और अस्करी क़यादत इस सारे क्यास में एक पेज पर है? जो गैर मरई चीज़ें हैं वो बनी गाला में नज़र आती थी, मुझे तो नज़र नहीं आती। बाकी रही बात कि कौन पीछे है, तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी। हम तो सिर्फ तारीख़ के धारे को दुरुस्त रखने के लिए और मामलात को शफाफ रखने के लिए मशवरा दे रहे हैं और मुतालबा दोहरा रहे हैं अपना कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड हेस्ट है ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इनडिसेंट हेस्ट इन जुडिशल डिस्पेंसेशन। ये गैर संजीदा रवैया है। कानून साजी का अमल मुकम्मल होने दें, उसके ऊपर आप फिर बेंच भी बनाइएगा, अदालत भी बैठे और फैसला भी आए, सरे तस्लीम खम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तार साहब एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट। आप आए इतने मतलब सारे हजरात। हमारा एक सवाल एक आपसे भी ये है, मैं सैयद मुस्तफा रिजवान मैं बशीर अखबार से हूँ। आपने पहले 3 रुकनी बेंच पे ऊपर इतराज़ किया कि फुल बेंच बनना चाहिए, फुल बेंच बना। अब आपने ये इतराज़ कर दिया कि सीनियर और जूनियर। तो आप ये बात भी अगर चीफ जस्टिस साहब को बता देते कि भाई इसको भी मौजूदा खाते रखा जाए। शाह साहब, हमने बारहा एक ही बात की है कि ये इतने अहम आइनी और कानूनी सवालात हैं जो कि मुल्क की सियासत से और मुल्क की तकदीर से जुड़े हुए हैं। इन्हें या तो आप ले जाएं फुल कोर्ट में, तमाम जज साहिबान बैठे, मासवाए उनके जो अपनी राय दे चुके हैं या जिनके बारे में रेफरेंसेस पेंडिंग है, वो मामला भी जब बेंच बन जाएगा उस पर एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये कभी 3, कभी 5, कभी 6, ये इस तरह से मामला और ज़्यादा संगीन होगा और ये गुंजलिक होता जाएगा। कोई बेंच नहीं मांग रहा, हम सिर्फ कह रहे हैं कि इज्तिमाई सोच को रास्ता दें, तमाम कोर्ट को बिठा। तारड़ साहब, लास्टली ये बता दें कि आपने कहा कि पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा और हुकूमत मज़ाहमत करेगी। आप वही जो पहले भी बात हुई कि एक सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तो आप तब्दील नहीं कर सकते, तो क्या मज़ाहमत होगी? क्या इमरजेंसी लगाएंगे? किस तरफ जाएंगे? या कि कोई फिर किसी और को मुदाखलत करना पड़ेगी? अल्लाह ना करे कि वो दिन आए। और हमने इन्हीं ज़िद्दों और अना की लड़ाइयों में बहुत दफ़ा मौक़े दिए हैं इस तरह के। हुकूमत को अपना रिट बनवाना आती है जी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पार्लिमान अपने इख्तियारात की लड़ाई पूरी लड़ेगी। रजिस्ट्रार कोई इतना अहम और बड़ा मसला नहीं है कि उसके ऊपर पूरा मुल्क कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए। जब उन्हें बुलाना होगा बज़ोरे कलम इंशाअल्लाह बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया।